کہتے ہیں لغاری صاحب آپ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا جس طرح کہ تمہارا کردار ہے، جس طرح تمہارا کام ہے، میں نے کہا تم نے دیکھی کہا ہے سخت زبان ابھی. میں نے کہا اپنے سی او کو کہہ دو ابھی تک ہم ادب اور امن کا دامن تھامے ہوئے ہیں. یہاں پہ پی آئی اے کے اندر جو سی او ہے، جیسے سہیل مختار نے کہا نا چھوڑ دو ایئر فورس کو، وہ اس وقت پی آئی اے کا سی او ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ایئر فورس کے ساتھ. ایئر فورس کا کیا لینا دینا یہاں پہ؟ یہ پی آئی اے کا سی او ہے، پی آئی اے سے تنخواہ لیتا ہے، مجھ سے اور آپ سے تنخواہ لیتا ہے. اس کو ہمارے کام کرنے پڑیں گے، ہماری بات سننی پڑے گی. ہم سی بی اے ہیں، ہم لیگل باڈی ہے. میں نے آج چیف کمشنر آفس والے کو بتایا، میں نے کہا بات سنو، یہ پی آئی اے کا مزدور ہے، یہ پی آئی اے کا محنت کش ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ سمجھدار بھی ہے. میرے ساتھیوں، ہم نے الیکشن جیتا ہے پی آئی اے کے اندر، ہمارے پاس سی بی ایس سرٹیفکیٹ ہے. ہم نے بھی اپنی درخواست چیف کمشنر آفس اور ڈی سی آفس کے اندر جمع کروا کے اور اس پہ ڈالی نمبر لے کے رکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کل کو یہ صنعتی عمل خراب ہوگا، تم ہمارے اوپر، ہمارے لیڈروں پہ اوپر، چند لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ گے. ہم جانتے ہیں. سہیل مختار، میں نے، شعیب یوسف زئی نے، یہاں پہ تمام ساتھیوں نے یہ بڑی ایف آئی آریں دیکھی ہیں. ہم نے بڑے عدالتی معاملات دیکھے ہیں. تم ہو ایئر فورس کے، تم ہو نازک مزاج آدمی، تم نے کبھی ایف آئی آر سنی تو ہوگی، دیکھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی تاریخ ہوگی جس دن تصادم ہوتا. ہمارے پاس سی بی ایس سرٹیفکیٹ ہے، ہماری درخواست وہاں پہ موجود ہے کہ یہ معاہدہ کر کے، محنت کشوں سے معاہدہ کر کے مکرا ہے. یہ کوئی لاٹھی چلائے گا، کوئی شیشہ ٹوٹے گا، یہ ہم پہ ایف آئی آر کٹوائے گا. ہم بھی تانے پہ ایف آئی آر کے لیے جائیں گے. یہ وہاں پہ سفارش لڑائے گا کہ میرے اوپر ایف آئی آر نہ کٹے. شاید یہ تانے پہ اپنی ایف آئی آر روک دے. لیکن میرے ساتھیوں، 22A لگا کر کورٹ سے میں سی او کے خلاف، سی ایچ آر او کے خلاف، ان سب کے خلاف ایف آئی آر کروں گا. ایف آئی آر دونوں طرف سے کٹے گی. ایف آئی آر میری بھی کٹے گی، ایف آئی آر تیری بھی کٹے گی. انشاءاللہ تم بھی کورٹ میں حاضری پہ آؤ گے، میرا محنت کش بھی حاضری پہ آئے گا. ادھر بھی ہم نعرہ لگائیں گے، گو سی او گو، گو سی او گو، گو سی او گو، گو سی او گو. میرے ساتھیوں، کل میں نے ان کو سمجھایا تھا. میں نے کہا تھا باقی باتیں تو کرتے ہو، باقی میسج تو جا کے اس کو دیتے ہو کاٹ پیٹ کر کے، لیکن تم نے اس کو یہ نہیں دکھایا کہ ہم پہلے دن سے تمہیں ادب اور احترام سے سمجھا رہے ہیں کہ سی او صاحب، ہم آپ کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. ہمارے محنت کشوں کا نوحہ سنو، میرے ڈیلی ویجز کو کنفرمیشن دو، میرے وی ایس ایس والوں کا کیس سنو، جو ان اتھورائز ایبسنٹ پہ جو فیصلہ آ چکا ان محنت کشوں کو واپس کرو. میرا چارٹر آف ڈیمانڈ دے کر میرے محنت کشوں کا حق انہیں دو. ہم تمہارے نعرے لگائیں گے، وہ تجھے نہیں بتا دیں. ہم بھی سب دیکھ رہے ہیں. پی آئی اے کے اندر 2 صاحب ہیں، اس کی آنکھ کے تارے ہیں، سارا دن اس کے خلاف لابنگ کرتے ہیں. انہوں نے شیروانی سے سلوا لی ہے کہ اس کو یونین سے ٹکر دلا کر اور ہم سی او بن جائے. مجھے کسی نے کہا جی فلاں صاحب کہہ رہا ہے کہ جی ہم کوئی مالی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یونین کی ادھر جائیں. آئی آر صاحب ادھر جائیں، ادھر دروازے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے دروازے سے گھسنا ہے آپ نے. ہم نے کہا بچے لگتے ہو، ہم جب بھی گھسیں گے اپنے بلبوتے پہ گھسیں گے، کسی کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے. میرے ساتھیوں، اور وہ صاحب یونین کا ایسا دشمن ہے کرپٹ ترین. میں چند دنوں میں، مجھے کوئی ثبوت کی میں تلاش میں ہوں، اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا، اس کا نام بھی بتاؤں گا. وہ سارا دن ہمارے خلاف سازشوں میں مشغول ہے. سامنے ہمارا بنتا ہے، پیچھے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے اس خاص پنٹر کو میں نے میسج دیا، میں نے کہا ایک پنڈ کا چودھری مر گیا. میراثی کے بچے نے کہا ابا یہ جو مر گیا تو چودھری کون بنے گا؟ اس نے کہا جی اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا، اس نے کہا وہ مر جائے. وہ بات سمجھ گیا، اس کا ابا بات سمجھ گیا.
اس نے کہا بیٹا پورا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں بنے گا انشاءاللہ العظیم، اگر یہ گیا تو بننے ہم تم کو بھی نہیں دیں گے۔ جو مزدور کا دشمن ہوگا پی آئی اے کے اندر اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں آپ انتظار رکھیں، آپ انتظار رکھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو رہا ہے احتجاج اور وہ سکون میں ہے۔ خدا کی قسم میں نے کل جن سے ملاقات کی، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے سارے ذہنی مریض لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 4 دن سے یہ سوئے نہیں ہیں، کہتے کچھ تھے، دھیان ادھر تھا، اتنے یہ پریشان اور بوکھلائے ہوئے ہیں۔ وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں یہ فرعون، کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ نہ پوچھ تیرے میخانے میں کیا دیکھا ہے، خون مزدور سراہی میں بھرا دیکھا ہے۔ ایک فرعون کا رونا تو نہیں میرے لیے، ایک فرعون کا رونا تو نہیں میرے لیے، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ یہ اس وقت یہ سارے ڈائریکٹر، یہ سارے جی ایم اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ بھول گئے ہیں، یہ بدبخت بھول رہے ہیں، یہ اس شاہ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ خود بھی سوار ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ روئیں گے، یہ اپنے انگلیاں چبا چبا کر روئیں گے۔ آج ان کی سازشوں کا اعلیٰ بن کے جو پی آئی اے میں اٹھنے والی آواز ہے، وہ بزدلوں تم تو نہیں بول سکتے، جو تمہارے حق میں بول رہے ہیں ان کو دل میں تو اچھا کہو، لیکن یہ تمہارے خلاف سازشوں میں مشغول ہے۔ لیکن میرے مولا نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو یہ اللہ کے دوست ہر سازش کا سینہ چیر کر پی آئی اے کو کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ گامزن کریں گے۔ میرے ساتھیوں بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے۔ اگر نہیں تو نہ یہ رہیں گے نہ ان کے عیاشیاں رہیں گی۔ ہم خدا کی قسم ہم اس کشتی کو ہی ڈبو دیں گے جس پہ ہمارے محنت کشوں کو کچھ نہ ملے۔ یہ پہلے بھی ان کو بتا چکا، میں آج بھی بتا چکا ہوں۔ ایک شعر پڑھ کر میں تمام ساتھیوں سے اجازت لوں گا۔ آپ انتظار کیجئے گا ہماری اگلی کال کا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلی کال ان کو بڑی تکلیف دے گی، ان کو بڑی تکلیف دے گی، یہ پچھتائیں گے۔ کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے قیامت کے دن، اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی چوک پر خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پر ظالموں کو پکڑ کر سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ خدا تمہارا حامی اور ناصر ہے۔